بیت کو سننے کے لیے نہ مولوی ہونا ضروری ہے، نہ پیر ہونا ضروری ہے، نہ محقق ہونا ضروری ہے، نہ مدقق ہونا ضروری ہے، نہ علامہ ہونا ضروری ہے، نہ فہامہ ہونا ضروری ہے، نہ مسجد کا امام ہونا ضروری ہے، نہ مسجد کا خطیب ہونا ضروری ہے، نہ مدرسے کا مؤتمم ہونا ضروری ہے، نہ بانی ہونا ضروری ہے، بلکہ یہ جبے کبے، یہ جناب تمہارے ظاہری یہ معاملات کچھ بھی عظمت اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں۔ اگر عظمت اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ایک شے ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ جس کا باپ ایک ہوگا، ماں نیک ہوگی، ماں سے خطا نہیں ہوئی ہوگی، وہ بندہ کبھی بھی اہل بیت کی ناموس پہ ڈاکہ، بولو بولو بولو، اہل بیت کی ناموس پہ کبھی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کبھی بھی اہل بیت کی عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کبھی بھی صحابہ کی عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ ہم تو کھلم کھلا کہتے ہیں، یہاں کی بات نہیں، ہم جہاں جاتے ہیں کہتے ہیں، ہم تو صحابہ کے بے ادبوں پہ بھی لعنت بیچتے ہیں، ہم تو اہل بیت کے بے ادبوں پہ بھی لعنت بیچتے ہیں، ہم رافضیت پہ بھی کروڑوں بار لعنتیں بیچتے ہیں، ہم نسبیت و خارجیت پہ بھی کروڑوں بار لعنتیں بیچتے ہیں۔ اور مولوی صاحب تم نے حضور اعلیٰ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کی عبارت کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے امکان کی بات کی تھی، تو نے منسوب کر کے اس کو پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ جوڑ دیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے، حالانکہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی عبارت ایسی ہے ہی نہیں ہے۔ اپنے پاس سے تشریح کر کے، اپنے پاس سے جناب اس کو تشریح اس کی بنا کے تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ تو نے منسوب کر دیا تاکہ لوگ پڑھیں تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھیں۔ عوام سمجھدار ہے، عوام کو پتہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا کیا ہے، بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ عوام کرنا جانتی ہے، علماء کرنا جانتی ہے۔